السلام علیکم۔ اسلامک 7 سوال میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ سوال نمبر 1، جنت میں کون سی بھاشا بولی جائے گی؟ جواب، عربی زبان۔ مسلمان دنیا کے الگ الگ دیشوں میں رہتے ہیں اور وہیں کی زبان یعنی بھاشا بھی بولتے ہیں، اور ظاہر ہے سب کو اپنے وطن کی زبان سے پیار بھی ہوتا ہے، لیکن عربی ایسی بھاشا ہے جس میں اللہ نے اپنا کلام یعنی قرآن نازل فرمایا، اور جنت میں جو زبان یعنی بھاشا بولی جائے گی وہ بھی عربی ہی ہوگی، لہٰذا ہر مسلمان کو عربی بھاشا سے محبت ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 2، اس قوم کے لوگ سب سے زیادہ لمبے تھے؟ جواب، قوم عاد۔ یہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کی لمبائی چوڑائی جتنی تھی اتنی آج تک دنیا میں اللہ نے کسی اور قوم کو نہیں دی۔ ان کے لیے اللہ نے بہتر پھل، اچھا پانی اور پہاڑوں میں مضبوط گھر سب کچھ دیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ سوال نمبر 3، فرعون کی لاش کہاں پر ہے؟ جواب، مصر کے میوزیم میں۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ سبھی مسلمانوں کو دریا سے صحیح سلامت نکال دیا، اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مر گئے۔ فرعون کی موت کے بعد دریا نے اس کی لاش کو زمین پر پھینک دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فرعون کی لاش قیامت تک سلامت رہے گی، تاکہ اسے دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں کہ خود کو خدا کہنے والے کا انجام کیا ہوا، اور سب کا خدا صرف ایک اللہ ہے۔ سوال نمبر 4، کیا پڑھنے سے 20 سیکنڈ میں 20,000 نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو 20,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور 100 مرتبہ کہنے والے پر اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اور اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہت گنہگار ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس پر وہ خاموش ہو کر رونے لگا۔ حضور نے فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھ، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سوال نمبر 5، امام حسن اور امام حسین میں سے کس کی لکھاوٹ زیادہ اچھی تھی؟ جواب، ایک بار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں نے تختیوں پر کچھ لکھا، اور دونوں میں سے کس کی لکھاوٹ زیادہ اچھی ہے یہ جاننے کے لیے اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کے پاس پہنچے اور کہا، اے امی جان، بتائیے ہم دونوں میں سے کس کی لکھاوٹ، کس کی تختی زیادہ اچھی ہے؟ حضرت فاطمہ نے دونوں کو حضرت علی شیر خدا کے پاس بھیج دیا اور کہا، اس کا فیصلہ آپ دونوں کے ابو کریں گے، جاؤ انہی کے پاس جاؤ۔ جب دونوں حضرت علی کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی فیصلہ نہ سنا کر یہ کہہ دیا کہ اس کا فیصلہ آپ دونوں کے نانا حضور کریں گے، جاؤ دونوں انہی کے پاس جاؤ۔ لہٰذا دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا، نانا جان آپ ہی بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کی تختی زیادہ اچھی ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ان دونوں صاحبزادوں میں سے کسی ایک کا بھی دل دکھے، اس لیے آپ نے فرمایا، اس کا فیصلہ حضرت جبرائیل کریں گے۔ عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ان دونوں شہزادوں کا فیصلہ میں نہیں بلکہ اللہ کرے گا۔ میں جنت سے یہ سیب لے کر آیا ہوں، میں اس سیب کو اچھالوں گا، یہ سیب جس تختی پر گرے گا سمجھ لو وہی تختی زیادہ اچھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیب ہوا میں اچھالا، اور اللہ کے حکم سے ہوا میں ہی اس سیب کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور آدھا آدھا ٹکڑا دونوں تختیوں پر گرا۔ یعنی اللہ نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین میں سے کسی ایک کا بھی دل دکھے، فیصلہ دونوں کے حق میں برابر کر دیا۔
سوال نمبر 6، بچوں کو دودھ کتنے دن تک پلانا چاہیے؟ جواب 2 سے 2.5 سال۔ اللہ نے قرآن پاک میں بچوں کو دودھ پلانے کا وقت 2 سال کا دیا ہے، حالانکہ کسی وجہ سے 1.5 سال بھی پلایا جائے تو کوئی بری بات نہیں، لیکن 2 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد چاہیں تو دودھ چھوڑا سکتی ہیں۔ ویسے بات تو سبھی جانتے ہیں کہ بچے ایک دم سے دودھ نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے 2 سے 2.5 برس کا وقت صحیح ہے۔ سوال نمبر 7، یہ چھوٹی سی سورت پڑھنے پر اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے۔ جواب سورہ اخلاص۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو 1 مرتبہ پڑھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور جس نے 11 مرتبہ پڑھا اللہ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنائے گا۔ سبھی حضرات ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔